کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 برس تک مدینۃ الرسول کے اندر حدیث کا درس دیتے رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی، کتنوں کو نہیں ہوگی، لیکن حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 برس تک مدینۃ الرسول میں درس حدیث دیتے رہے۔ حضور سلطان الہند ہندوستان حدیث کا درس دینے بعد میں تشریف لائے ہیں۔ یار وہ تو محدث مدینہ ہے، وہ حضور کے روضہ اطہر کے سامنے حدیث کا سبق پڑھاتے رہے ہیں۔ اور پھر اس زمانے کے اندر جو ائمہ، علماء، فقہا، محدثین اور متفننین کا دور تھا، اس زمانے کے اندر اکابر اولیاء کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر مدینۃ الرسول کے اندر درس حدیث دینا خدا کی عزت کی قسم کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے حلقہ درس کے اندر کتنے ائمہ، علماء، فقہا، محدثین اور متفننین بیٹھتے ہوں گے، کتنے اکابر اولیاء بیٹھتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضور خواجہ غریب نواز تلاش مرشد میں نکلتے ہیں۔ جب تلاش مرشد میں نکلے، نیشا پور میں قصبہ تھا ہرون، وہاں پر پہنچے، حضرت خواجہ عثمان ہرونی سے ملے۔ وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے، چشت کا نام پہلے بھی تھا، لیکن خدا کی عزت کی قسم چشت کو 4 چاند حضور خواجہ غریب نواز نے لگائے ہیں۔ تو ان سے بیعت کی۔ جب آپ نے بیعت کی تو اس وقت خواجہ عثمان ہرونی آپ بغداد کے اندر مقیم تھے۔ تو جب حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے بیعت کرتے ہیں، آپ بغداد میں مقیم تھے اور سن تھا 562 ہجری۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال قبل، 1 برس قبل آپ کا انتقال ہو گیا۔ 561 ہجری میں حضور غوث اعظم کا انتقال ہوا اور 562 ہجری میں حضور خواجہ غریب نواز مدینہ ادھر پہنچتے ہیں، بغداد شریف کے اندر پہنچ کے آپ نے اپنے شیخ کی بیعت کی۔ جب بیعت کی تو اس وقت سن 562 ہجری تھا، آپ کی عمر مبارک 25 برس کے لگ بھگ تھی۔ تو حضور خواجہ عثمانی ہرونی کی خدمت میں حاضر ہو کر اور ان کے ساتھ چلتے ہیں اور خدمت مرشد میں ان کا بستر اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں۔ 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت کی۔ اور حضور خواجہ عثمان ہرونی ایک دن آپ فرماتے ہیں، معین الدین آج تمہارا کام پورا ہو گیا، آپ نے خرقہ خلافت عطا کر دیا۔ فارسی کی کتاب سیر العارفین میں آتا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز کو حضرت خواجہ عثمان ہرونی حرمین شریفین لے کے چلتے ہیں، جہاں عطائے مصطفیٰ ہونے والے ہیں، جہاں ہند کی سلطانی ملنے والی ہے، جہاں نائب مصطفیٰ ہونے والے ہیں۔ حرمین شریفین چلتے ہیں۔ صاحب سیر الاقطاب بیان کرتے ہیں جب مکہ معظمہ میں پہنچتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ کو لے کر بیت اللہ شریف پہنچتے ہیں۔ جب بیت اللہ شریف اللہ کے گھر میں پہنچے، حضرت خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مالک آج معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو اس وقت غیب سے آواز آتی ہے کہ معین الدین ہمارا دوست ہے اور ہم نے اسے اپنے محبوب، اپنے مقبول اور برگزیدہ بندوں کے اندر شامل فرما لیا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے اذن بشارت پا کر پھر مدینہ طیبہ حاضری دے کر پھر مدینہ طیبہ حاضری دیتے ہیں۔ تو جب حضور خواجہ غریب نواز روضہ رسول کے سامنے تشریف لاتے ہیں، آپ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں معین الدین آقا کو سلام پیش کرو۔ تو حضور خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا معین الدین آقا کو سلام پیش کرو۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اس وقت حضور کے روضہ اطہر سے آواز آتی ہے، وعلیک السلام یا قطب المشاق۔ فرمایا اے معین الدین
تجھے سلام ہو، تجھے قطبیت کا مقام عطا کر دیا مصطفیٰ نے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ولایت کا آخری درجہ، آخری مسند قطب ہوتا ہے۔ قطبیت پہ ولایت کا ارتقاء ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اب درست کریں علمی بات کو، ہم سمجھتے ہیں ولایت کا آخری درجہ، آخری مسند غوث ہوتا ہے۔ نہیں، ولایت کا آخری مسند، آخری رتبہ قطب ہوتا ہے۔ قطبیت پہ ولایت کا ارتقاء ختم ہو جاتا ہے۔ قطب پھر کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 5، اور آخری حد 7 ہوتے ہیں۔ ان 3 یا 5 یا 7 میں جو سینئر ہوتا ہے اس کو قطبوں کے اوپر منتظم اعلیٰ بنایا جاتا ہے۔ ہوتا وہ قطب ہے، مگر اس کی سینیورٹی کی وجہ سے اسے غوث کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز یہ جتنے بھی ولایت کے آخری درجے پر پہنچے، خدا کی عزت کی قسم قطبیت میں سے انہیں غوث کا درجہ عطا کر دیا۔ حضور خواجہ غریب نواز میں جس کسی کو اختلاف ہو، معذرت کے ساتھ، یہ فقط غوث نہیں ہے، یہ فقط قطب نہیں ہے، یہ وہ غریب نواز ہیں، یہ وہ قطب ہیں، یہ وہ قطب المشاخ ہیں، یہ وہ غوث الاولیاء ہیں۔ یہ خود غوث نہیں، خدا کی عزت کی قسم یہ غوث بنانے والے ہیں۔ اور کتنوں نے آپ کی بارگاہ سے غوثیت کی بھیک لی ہوگی، اور کتنے غوث بن کر گئے ہوں گے، کتنے بن کر گئے ہوں گے قطب۔ اگر کسی کو خیال آئے حضور خواجہ غریب نواز کو عطا رسول کیوں کہا جاتا ہے، نائب رسول کیوں کہا جاتا ہے، تو یہ عطا رسول کا ٹائٹل ہندوستان میں تیار نہیں ہوا، یہ عطا رسول کا ٹائٹل ہندوستان والوں نے نہیں عطا کیا۔ خدا کی عزت کی قسم یہ عطا رسول کا ٹائٹل مصطفیٰ کی بارگاہ سے حضور کو ملا ہے، حضور غریب نواز کو ملا ہے۔ تو اب حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ آپ نائب النبی بن کر پھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی طلبی دوبارہ ہوئی۔ ایک زمانے کے بعد دوسری مرتبہ اکیلے حاضر ہوئے۔ پہلے شیخ ساتھ تھے، اب اکیلے حاضر ہوئے۔ آقا کی بارگاہ میں طلب کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ حاضری دیتے ہوئے مدینہ پاک جب پہنچتے ہیں، آپ روضہ رسول کے سامنے ایک جگہ مراقبے میں سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، مراقبے میں بیٹھے ہیں۔ تو آقا کے روزے سے آواز آئی، خدام روضہ رسول نے سنا آقا کی بارگاہ سے کہ معین الدین کو بلاؤ۔ آپ خدام بول پڑے، آواز دینے لگے، معین الدین، یا معین الدین، این معین الدین، معین الدین کا آواز دینے لگے۔ تو وہاں کئی معین الدین تھے، ایک تو نہیں تھا۔ تو جب معین الدین کہتے خدام، تو ہر کوئی کہتا لبیک لبیک۔ خدام وہ پلٹ کر آئے، آ کے عرض کیا آقا یہاں تو کئی معین الدین ہیں، آپ کس کو بلا رہے ہیں؟ پھر روزے سے آواز آئی، میں معین الدین چشتی کو بلا رہا ہوں۔ خدام نے آ کے آواز دی، فرمایا معین الدین چشتی کو بلاؤ، معین الدین چشتی، این معین الدین چشتی۔ جب خدام نے آواز دی، یہ آواز سن کر حضور خواجہ غریب نواز کے اوپر رکت طاری ہو گئی۔ آقا نے کس طرح کر کے بلایا ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں رکت کے ساتھ۔ جب قریب آئے آ کر رک گئے، روضہ رسول کے سامنے جب قریب پہنچے آ کے رک گئے۔ پھر آواز آئی حضور کی بارگاہ سے، فرمایا معین الدین اندر آ جاؤ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معین الدین کو اندر بلا کے اپنے جمال جہاں آرا سے بے نقاب کر کے نواز دیا، اور وہاں حکم فرمایا معین الدین ہندوستان جاؤ اور قیام اجمیر میں رکھو، تمہارے دم قدم سے اس سرزمین پر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نائب مصطفیٰ بن کر، عطا رسول بن کر تشریف لائے۔ اس کے بعد ایک سٹڈی ہوتی ہے، جب بہت بڑا کام دیا جاتا ہے
پھر پوری دنیا کی سٹڈی کرائی جاتی ہے، جس طرح تہذیب کی، ثقافت کی، بڑے بڑے اولیاء اور صالحین اور ان کے احوال. پھر آپ وہاں سے آقا کی بارگاہ سے حاضر ہو کر جب وہاں سے حاضری ہو گئی تو پھر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف چلے گئے. بہت عرصہ قیام بغداد میں رہا، بغداد آنا جانا رہا. بغداد شریف پہنچے. اب کیونکہ نائب رسول ہو چکے تھے، عطائے مصطفیٰ بن چکے تھے، ہندوستان کی سلطنت سونپ دی گئی تھی. اب نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے بغداد میں دن رات گزرے، دھوم مچتی چلی گئی. معین الدین کے نام سے بغداد کے گلی کوچے جھوم اٹھے، اور بغداد کے گلی کوچوں میں معین الدین کا نام گونجنے لگا. اور اس زمانے کے اندر آپ کی ملاقات بغداد شریف میں شیخ نجم الدین کبریٰ سے ہوئی. الگ الگ روایات آتی ہیں، لیکن امام شیخ نجم الدین کبریٰ امام فخر الدین رازی کے شیخ ہیں. ان کے ساتھ آپ کی مجلسیں اور صحبتیں رہی، اور شہرا فاق بزرگ ہیں. اور اس کے بعد بغداد سے چلے. اسی بغداد میں شیخ عہد الدین کرمانی تھے، مولانا روم کے خلیفہ. شیخ حسام الدین چلبی لکھتے ہیں کہ حضرت عہد الدین کرمانی حضور خواجہ غریب نواز کی مجلس میں آئے. خواجہ غریب نواز نے انہیں خرقہ خلافت عطا کیا، آپ کے پہلے خلیفہ بنے بغداد میں. تو خلافت بانٹنی بغداد سے شروع ہوئی. پھر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی آپ کے بھی محاصر ہیں، ان سے بھی مجلسیں رہیں. اور بعض کتب میں آیا ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کو بھی آپ نے فیض سے نوازا ہے. پھر آپ وہاں سے چلے. اسی زمانہ میں جب آپ بغداد میں تھے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی بغداد میں تھے، جو ترکستان کا علاقہ ہے ماوراء النہر، اس کے قصبہ اوش سے تھے. اور اوش یہی تتاریوں کی قتل و غارت گری کے بعد وہ بھی بغداد چلے گئے، کیونکہ بغداد آخر میں تخت و تراج ہوا ہے. تو اس وقت 656 ہجری تھی، 656 ہجری تھی. تو بغداد میں اس وقت آپ بغداد میں تشریف فرما تھے. اس وقت ان کی عمر مبارک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی 23 برس آپ کی عمر تھی. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. خواجہ بختیار کاکی بغداد میں آپ کے مرید ہوئے.